لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آیت الکرسی آج ہم پڑھیں گے جو کہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور آیت الکرسی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام قرآنی آیات کی سردار کا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لکل شیء سنام و ان سنام القرآن سورۃ البقرۃ وفیہا آیۃ ہی سیدۃ الای قرآن ہی آیت الکرسی۔ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور یقیناً قرآن حکیم کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو آیت قرآنی کی سردار ہے، یہ ہے آیت الکرسی۔ کیا ہے یہ؟ آیت الکرسی، آیت الکرسی نہیں، آیت الکرسی، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اس آیت الکرسی کے 10 جملے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انڈر لائن کر لیجئے۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ الحی القیوم۔ تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ چوتھا جملہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ لکھتی جائیں اس کے پاس، جملوں کے پاس مارک کرتی جائیں۔ اب چھٹا ہے، اس کو مارک کر لیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ساتواں ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ آٹھواں وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ آٹھواں جملہ ہے۔ نواں جملہ ہے ولا یؤودہ حفظہما، اور 10واں ہے وہو العلی العظیم۔ اس طرح سے آیت الکرسی کو 10 جملوں میں علماء نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے جملے سے، اللہ لا الہ الا۔ تو اس آیت میں اللہ جل جلالہ کی توحیدی صفات ہیں، اور اس میں اللہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، کلام کرنا، واجب الوجود ہونا، دائم قائم ہونا، اور سب کائنات کو بنانے والا، ہر طرح کی تغیرات اور تاثرات سے بالاتر ہونا، تمام کائنات کا مالک، صاحب عظمت اور جلال ہونا، اور اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور اس کا نظام قائم رکھنے میں اس کو کوئی تھکان پیش نہیں آتی، نہ سستی نہ کوئی تھکان۔ تو پہلا جملہ جس پہ شروع کیا گیا وہ یہ ہے اللہ لا الہ، اللہ۔ پہلے اللہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ یہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، جس کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع ہے اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ اللہ سے شروع ہو رہا ہے، اور اللہ اس میں ذات ہے، اللہ کی ذات کا یہ نام ہے، اور وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع، یعنی اس میں تمام کمالات جمع ہو گئے اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ یہ اس میں اعظم ہے اس لیے کہ تمام عمدہ صفتوں کے ساتھ یہی موصوف ہے،
مطلب موصوف اور صفت ہوتا ہے نا، موصوف کو پہلے رکھا جاتا ہے، پھر اس کی صفت، جو لوگ گرامر پڑھ چکے ہیں ان کو پتا ہوگا، پھر اس کی صفت ہوتی ہے، جیسے هو اللہ الذی، وہی اللہ ہے، وہ موصوف وہی اللہ ہے، یعنی موصوف اور صفت، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ظاہر ہے باطن کا جاننے والا ہے، جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، جو رحم، یعنی سب کے آگے اللہ لگاتے جائیں، اور اس کی صفت کیا ہے؟ جو ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، پھر اللہ جو رحم کرنے والا مہربان ہے، پھر اللہ جو بادشاہ ہے، اللہ پاک اور سلامتی والا ہے. تو اللہ کیا ہے؟ موصوف، سب پاک اور سلامتی صفت ہے اس کی. پھر اللہ امن دینے والا، تو اللہ موصوف اور امن دینے والا صفت، اور اللہ محافظ، حافظ، اللہ موصوف، اور اس کے ساتھ جو اس کی صفت بیان کی گئی ہے محافظ. اللہ غلبے والا، اور غلبے والا کیا ہے؟ اس کی صفت، اور اللہ کیا ہے؟ موصوف. اللہ زبردست ہے، اللہ موصوف اور زبردست صفت. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ساتھ کے ساتھ پھر یہ اس کے صفاتی نام ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنتی ہے. اور اس طرح سے بہت سی اس میں بتائے گئے. امام راضی نے کہا کہ اللہ کے 5000 نام ہیں، اور مختلف علماؤں کی مختلف رائے ہے. تو اللہ جو ہے وہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف لام اور ہا. اور یہ الہ سے، الہ پر جب ال لگا، الہ سے آگے ال لگا، تو یہ اللہ بن گیا. جن لوگوں کے پاس میری کتاب ہے ام القرآن، اس میں یہ بتایا گیا ہے، اس میں پورا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. تو اللہ جو ہے یہ اس کا صفاتی نام ہے. اور قرآن کریم میں آتا ہے نا اللہ کے بارے میں کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی ذات کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو لیسا کا مثلی شیء، بس اس کو اسی طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ اس کی بھی بہت بڑی ڈیٹیل ہے. صرف اللہ کی ذات کی بہت، جیسے اللہ کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے امام ابن تیمیہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بعض صفات کو بیان کیا ہے انہوں نے، اور فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ تیرے رب کا چہرہ باقی ہے اور جو بڑی شان والا ہے. اور پھر آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہ، کہ اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. تو اس کی ذات اور اس کی صفات جو ہے اس کے بارے میں بہت سی احادیث بھی ہیں قرآن کریم میں. تو اس کی ذات کا جو مکمل احاطہ کیا جاتا ہے نا، کہ وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ کی اس میں کیا آ جاتا ہے؟ الہ. اور الہ کون ہوتا ہے؟ الوہیت سے، کہ وہ ذات جس کی عبادت کی جائے. تو الوہیت جو ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے. اسی طرح عبودیت بھی اللہ کی ذات میں ہے، مگر ربوبیت جو ہے وہ پھر رب کے معنوں میں آ جائے گی. جیسے کہ سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ میں اللہ آ گیا، اللہ کی صفت الگ بیان کی ہے جو اس میں ذات ہے، اور اس میں ذات میں ایک بہت جو ہے وہ اس میں الوہیت آ گئی، کہ جو عبادت ہوگی نا وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی. پھر وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ رب ہے. اور رب کیا ہے؟ مالک ہے، مالک مدبر، ٹھیک ہے، خالق مالک اور مدبر. تو اللہ ذات ہے اس میں یہ، اور یہ اس میں الوہیت بھی ہے، اس میں اعظم بھی ہے، اس میں ذات بھی ہے، جو عبادت، تعظیم اور شریعت و احکام دینے والی ذات کے لیے آتا ہے. پھر مزید آتا ہے اللہ لا الہ، لا، یعنی اب اس کو ایسے سمجھیے کہ لا پہلے کیوں آتا ہے. فرض کریں کہ آپ کسی برتن میں چائے نکال رہی ہیں، تو برتن کا کیا ہوتا ہے؟ پہلے خالی ہونا ضروری ہے، تبھی تو آپ چائے نکالیں گی نا. تو یہاں پہ بھی جو لا آیا ہے، اس لا نے جو ایک کانسیپٹ نا شرک، بدعت اور دین کے معاملے میں تعصب، ان سب کو نفی کر کے خالی جگہ بنائی ہے. ٹھیک ہے، لا الہ، نہیں کوئی الہ، یعنی لا کر کے بہت بڑا، اور الہ سوائے اس کے، سوائے اللہ کے. تو لا جو ہے یہ ایک تملیغ کے معنوں میں آتا ہے، پرزور نفی،
اور اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ جیسے سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے لا ریبا، با کے اوپر زبر، یہاں پہ بھی دیکھیے الہ کے اوپر زبر. اس کے بعد جو ہم آیت پڑھیں گے انشاءاللہ جمعے کو، لا اکراہ، ہا کے اوپر زبر. تو لا ہمیشہ اگلے والے جو اسی میں اس کو زبر دیتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ زبردست جو ہے وہ نفی ہے. ٹھیک ہے، اور زبردست نفی یہاں پہ کن معنوں میں آ رہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اس کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. تو ایک زوردار نفی ہے شرک کی، بدعت کی، تمام باطل خیالات کی. اور پھر ان سب خیالات کی نفی کر کے جو ایک بہت بڑا مفہوم بنا وہ کیا، الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، وہی الہ ہے. پھر اور جو تمام نقائص سے پاک ہے، اور اسی یعنی قابل عبادت اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر دوسرا جملہ شروع ہوتا ہے الحی القیوم. حی کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی یہ صفات ہیں اللہ کی، اور الحی القیوم بھی اسم اعظم ہے. الحی القیوم اسم اعظم ہے. تو یہاں پر اسم اعظم میں حی جو ہے، حی کے معنی ہیں زندہ کے. عربی زبان میں زندہ اسماء الہیہ میں سے یہ لفظ لا کر یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور باقی رہنے والا ہے. وہ موت سے بالاتر ہے، یعنی اس کو کبھی بھی معاذ اللہ موت نہیں آئے گی، ہمیشہ سے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ زندہ رہے گا بھی. اس پر اس کا اور موت کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. جو فانی چیز ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے. جو اس دنیا میں جتنی بھی اور اشیاء پیدا کی گئی ہیں وہ سب جو ہے وہ فانی ہے. جیسے کہ یہاں پہ بھی بیان کیا گیا ہے نا کہ کل شیء ہالک الا وجہ، اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی. سورۃ القصص آیت 88. تو وہ ذات کیسی ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا اس کائنات میں، جو ہمیشہ سے ہے. اور پھر دوسرا اسم اعظم کیا ہے؟ قیوم، الحی القیوم. اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے کہ کل مخلوق کا وہی اللہ ہے جو دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. راج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے. کوئی بھی بغیر اس کی اجازت کے کسی چیز کو سنبھالنے والا نہیں. جیسے کہ آتا ہے نا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یعنی اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، اسی کے حکم سے قائم ہے. وہ ایسا اللہ ہے جس نے وہ خود بھی قائم ہے اور اس نے ہر چیز کو قائم کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ قیوم قیام سے نکلا ہے. قیام کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونے کے، اور قائم کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں. قائم کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں. تو قیوم اور قیام یہ کیا ہے؟ مبالغے کے صیغے ہیں. مبالغہ ایگزیجریشن، جیسے گڈ بیسٹ بیٹر، گڈ بیٹر بیسٹ یہ ہوتا ہے نا، اسی طرح عربی میں بھی کچھ مولڈز ہوتے ہیں جن میں کہ ہم روٹ ورڈ ڈالتے جائیں اور ان کو سپرلیٹو ڈگری میں بناتے جائیں. تو قیوم اور قیام، جیسے قوام ہوتا ہے نا، قیام، یہ مبالغے کے صیغے کہلاتے ہیں. ان کے معنی ہے وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہے اور سنبھالتا بھی ہے. کیا مطلب ہوا؟ خود بھی قائم رہتا ہے اور اپنے قیام کے وجود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے اور سنبھالتا ہے. اور قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ کائنات کے عظیم ترین خاتم النبیین ہیں، وہ تک مطلب ان کو بھی موت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ قیوم ہے، اس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی. کوئی جو چیزیں خود اپنے وجود
اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہو، وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، انسان اپنے لیے آکسیجن چاہتا ہے، غذا چاہتا ہے، اور دوسری بہت سی غذائیت کی چیزیں چاہتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے. تو قیوم ایسی ذات ہے جس کو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. وہ خود بھی قائم ہے اور لوگوں کو بھی اس نے پوری کائنات کو، لوگوں کو نہیں پوری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے. اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے. اور صرف قیوم بولنے یعنی عبد القیوم بولنا چاہیے، خالی قیوم نہیں بولنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں حی و قیوم جو ہے وہ اسماء اعظم ہے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں نے ایک وقت میں، آپ لوگ پلیز ہولڈ کریے گا، میں دروازہ کھولی ہوں. السلام علیکم. اچھا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں نے ایک وقت یہ چاہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں آپ کیا کر رہے ہیں. پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے میں ہیں اور بار بار یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کہہ رہے ہیں. تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ وہ دعا پوری ہوگی. اب جملہ نمبر 3، دو جملے ہم نے کور کر لیے، اور اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو تمام کمالات کی جامع ہے، تمام نقص سے پاک ہے، اور وہی عبادت کی لائق ہے. اور وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رکھنے والی ہے، اور قائم ہے اور قائم رکھنے والی ہے. پھر حیو یا قیوم کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ اسماء اعظم میں سے بھی ہے. اب تیسرا جملہ یہ دیکھ لیتے ہیں. اور اچھا، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو 4 باتیں بتائیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں، نہ نیند اس کی ذات کے لائق ہے. وہ ترازو کا حافظ ہے، جس کے لیے چاہے جھکا دے اور جس کے لیے چاہے نہ جھکائے. دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف لے جائے جاتے ہیں. اس کے سامنے نور یا آگ کے پردے ہیں. اگر وہ ہٹ جائے تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دیں جن تک اس کی نگاہ پہنچے. اللہ اکبر. تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور نہ نیند. تو اونگ جو ہے وہ نیند سے پہلے کا درجہ ہے. اور سنتن میں دیکھیے کہ سین کے نیچے جو زیر کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے اونگ، جو نیند کی ابتدائی آثار ہے. اور نوم کس کو کہتے ہیں؟ مکمل نیند کو کہتے ہیں. نوم مکمل نیند، اور سنا نیند سے پہلے جو اونگ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے.
یعنی اللہ تبارک و تعالی اونگ اور نیند سب سے بری الذمہ ہے، بالا تر ہے۔ تو پچھلے جملے میں تھا کہ قیوم نے جب انسان کو یہ بتلایا کہ اللہ سارے آسمانوں زمینوں اور اس میں سمانے والی تمام کائنات کو تھامے ہوئے، قائم کیے ہوئے، سنبھالے ہوئے، اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے، تو ایک انسان کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ سوچے گا نا کہ یعنی اپنی فطرت کے مطابق وہ سوچ سکتا ہے، وہ اس طرف اپنی سوچ کو لے جا سکتا ہے کہ جو ذات اتنا بڑا کام کر رہی ہے، کائنات اور زمین اور آسمان، زمین کتنی 7 زمین ہے، آسمان کتنے 7 آسمان، ان سب کو سنبھالے ہوئے اتنا بڑا کام کر رہی ہے، تو اس کو کسی وقت تھکان بھی ہونی چاہیے، ایگزاسشن بھی ہونی چاہیے، کچھ وقت آرام اور نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو اس دوسرے جملے میں کیا ہے کہ محدود علم و بصیرت، اور انسان کی کیا ہے، محدود ہے علم اور بصیرت، تو وہ اس پر اس کو الرٹ کر دیا گیا کہ اللہ جل شانہ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر انسان کو قیاس نہیں کرنا چاہیے، تشبیہ نہیں دینا چاہیے، وہ اپنے جیسا نہ سمجھے۔ اللہ کیا ہے، ایک لفظ یاد رکھیں، ایک سینٹنس یاد رکھیں، لیسا کا مثلی شیء، کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ ہر سستی سے، ہر قسم کی نیند سے، ہر طرح کی ہیلپ سے بالا تر ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے سارے کام جو ہے وہ اس کے کن کہنے سے کن فیکون ہو جاتے ہیں، نہ اس کو کوئی تھکان لاحق ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی سستی لاحق ہوتی ہے، اور اس کی ذات تمام تاثرات، تھکان، اونگ اور نیند سے بالا تر ہے۔ نیند آج کل ہم کتنا دیکھتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ کہ نیند جو ایک ٹونک ہے، خاص طور پہ پاور نیپ جب ہم لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کام کے لیے۔ تو ایکٹیو ہونے کے لیے نیند کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کو نیند تو بہت دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اور وہ سنبھال کیا رہا ہے، پورا آسمان، پوری کائنات، پوری زمین۔ تو یہ ذات کس کی ہو سکتی پھر؟ اللہ ہی تبارک و تعالی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جو قائم بھی ہے، جو زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ سوچے کتنی بڑی بڑی صفات ہیں، یہ سب سوچ کے آیت الکرسی پڑھیں تو کتنی بڑی حفاظت رہے گی نا، کہ وہ تو جاگ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو سنبھال رہا ہے ہم سب کو۔ تو ہم کیسے بے راہ روی پہ ہو سکتے ہیں؟ ہماری چیزیں کس طرح سے اللہ کی حفاظت سے باہر جا سکتی ہیں؟ یہ تمام صفات دماغ میں رکھ کر اس طرح سے انسان کی سوچ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس قدر یعنی ہر چیز کے لیے ایک نیت چاہیے ہوتی ہے نا، ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو نیت جتنی خالص ہوگی، جتنے جذبہ پاک ہوگا اور خالص ہوگا، اس جذبے کے تحت جو ہے وہ پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ پھر چوتھا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، پھر چوتھا جملہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اس کے لیے یہ جو ہے تمام آسمان و زمین جو ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور زمین میں بھی جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ لہو اسی کا ہے، یعنی یہ کس لیے ہے؟ اختصار کے لیے ہے اور تملیک کے لیے۔ لہو کا لام جو ہے وہ تملیک کے معنوں میں آیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں سب اللہ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے اس میں تصرف فرما دے، اپنا حکم فرما دے، تبدیلی کر دے، اس کو رکھے یا اس کو تباہ کر دے۔ تو یہ جو ہے لہو اس لیے آیا کہ اسی کا ہے، اس میں چاہے کوئی کتنی ہی ایکسپینڈیچر کر لے، کتنے تجربے کر لے اور ایکسپیرینسز کر لے، اور وہ سمجھے کہ یہ ایکسپیرینس کر کے میں نے اس کو ایکسپلور کر دیا اور یہ میرا ہے، تو نہیں،
بالکل بھی نہیں. ایکسپلور کرنا، ریسرچ کرنا، کسی بھی ایکسپینڈیچر پہ جانا، یہ قدرت کمال میں سے تو ہے، علم کے اضافے میں سے تو ہے، لیکن وہ ہے ہی اللہ کا. وہی ہے جس کا سب کچھ، آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور زمین میں بھی جو کچھ ہے اسی کا ہے. ہم ذرا سی ہماری کوئی چیز ہو، پراپرٹی ہو یا کپڑے ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے. ہاں، لیکن یہاں پہ ہر چیز کی نفی کر دی گئی کہ جو کچھ بھی ہے، ماں کس لیے آ رہا ہے؟ امفیسائز کر رہا ہے کہ جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں، سب اسی کا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے نا یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اس کی غلامی میں اور اس کے ماتحتی میں اور اس کی سلطنت میں ہیں. یعنی ان کلو من فی السماواتی والارض، یعنی زمین اور آسمان کی کل چیزیں رحمان کی غلامی میں ہیں، اور ان سب کو رب العالمین نے ایک ایک کر کے گن رکھا ہے. ساری مخلوق تنہا تنہا اس کے پاس حاضر ہوگی، کوئی نہیں جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش یا شفاعت کر سکے. جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے وَكَم مِّن مَلِكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، یعنی کتنی ہی ہے چیزیں جو اس کے ملک میں ہیں، آسمان اور زمین میں. تو اللہ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم کتنا ہے؟ جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ. تو یہ ہے اس کی طاقت جو سب پر ہے. پھر 5واں جملہ کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے. اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. من کون، ذا جو، الذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، یعنی بغیر، باذنہ اس کی اجازت سے. یعلم، پہلے اس کو کر لیتے ہیں. یہ ہے 5واں جملہ. ٹھیک ہے، چوتھا ہم نے پڑھا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور 5واں ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے، یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کی. یعنی اس میں چند مسائل آتے ہیں. وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں کر دیا، یہ آسمان ایسے کیوں بنائے، یہ زمین ایسے کیوں بنائی. کیونکہ وہ مالک ہے نا. وہ جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چو چرا کرنے کی مجال نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی سفارش اور شفاعت کرے، وہ بھی سوا اللہ کے اذن کے ساتھ کرے، ورنہ کسی کی مجال نہیں جو کوئی سفارش کر سکے. اللہ کے کچھ بندے ہیں جو نیک ہیں، جو مقبول ہیں، جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، تو وہ شفاعت یا سفارش کر سکتے ہیں. اور بلا اجازت کوئی کسی کی سفارش اور شفاعت نہ کر سکے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کو شفاعت کروں گا، اسی کا نام مقام محمود ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا. تو یہ شفاعت جو ہے اس کے بھی کچھ مسائل ہیں، اور یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگی. اور آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو شفاعت کا موقع ملا جائے گا، لیکن ان کی شفاعت بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوگی. جیسے کہ قرآن کریم میں آتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے مگر اس کی جس سے اللہ خوش ہو. بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا جلال اور اس کی کبریائی بیان ہو رہی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر کوئی سفارش کے لیے زبان نہیں کھولے گا. پھر شفاعت کے لیے ایک بیان بھی آتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے جو مختصر بیان کی جا رہی ہے. حدیث شفاعت میں
آتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں ہی چھوڑ دے گا یہاں تک کہ یہاں تک کہ جب تک وہ چاہے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو منظور کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ تمام موجودہ اور آئندہ کا علم رکھتا ہے، اس کا علم تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے ما نتنزل الا بامر ربک، کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور سامنے کی سب چیزیں اس کی ملکیت ہے، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ صاحب جنت کرے گا اور کون دوزخ میں جھونکا جائے گا، تو کس کی سفارش کس کے حق میں قبول ہوگی، یہ سب اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے۔ تو یہ شفاعت کا معاملہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، تمام نبیوں میں سب سے زیادہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر چھٹا جملہ آتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے۔ اس لیے نا اور یہ جو شخص بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا، اس میں ایک حدیث ہے، یہ اس کی اوتھینٹسٹی میں بتا دوں گی انشاءاللہ، اس کی شفاعت وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے، جیسے سفر میں بیٹھے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تو خاموش رہنے سے بہتر ہے کوئی تسبیح پرس میں رکھ لیں اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اور یہ شفاعت جو ہے اس کے اوپر علماء نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو شفاعت کا ایک بیان، یہ پوری ایک کتاب ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آتا ہے یعلم، چھٹا پوائنٹ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وا اور ما جو خلفہم ان کے پیچھے، یعنی وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کا احاطہ۔ تو خیر 7واں پوائنٹ، یعنی اب یہاں سے اللہ کے علم کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے حالات اور واقعات سے واقف ہے، باخبر ہے۔ آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے، آگے کا مطلب ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، آگے اور پیچھے ہونے کا مفہوم کیا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے اور بعد کے حالات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ نمبر 2، ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہوں، یعنی یہ معنی ہوں گے کہ انسان کا علم، یعنی کچھ حالات جو ہے وہ انسان جانتا ہے اور کچھ حالات جو ہیں اس سے مخفی ہیں، مخفی واقعات اور حالات ہوں۔ یعنی انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے، وہ جانتا ہے کہ جو اس کے سامنے ہے وہ جان رہا ہے، لیکن جو پیچھے ہے، جو چھپا ہوا ہے، وہ تو نہیں جان سکتا، اور لہٰذا اس کا علم بعض پر نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی بھی ہیں اور کچھ چیزیں اس سے چھپی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، آگے پیچھے کا جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں، اس کا علم سب چیزوں کو یکساں گھیرے میں ہے اور گھیرے ہوئے ہے، اور ان دونوں مفہوم میں کوئی بھی تعارض نہیں ہے، یعنی جو میں نے آپ کو بتایا، اور اس آیت کی وسعت میں دونوں داخل ہیں۔ کیا کیا؟ ایک تو یہ کہ پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات
وہ خوب جانتا ہے. دوسرا یہ کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، یعنی انسان وہ جانتا ہے، اور پیچھے سے مراد مخفی حالات ہیں. تو اللہ کیا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد، اور وہ حالات جو انسان کے سامنے ہیں، وہ حالات جو انسان سے چھپے ہوئے ہیں، ان دونوں کو یکساں جانتا ہے، کیونکہ اس کا علم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے. جیسے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم اتنا ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ. پھر اس کے بعد آتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا اور نہیں یحیطون وہ احاطہ کرتے بشیء کسی چیز کا، من سے علمہ اس کا علم، الا مگر بما جتنا وہ شاء وہ چاہے، یعنی اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے. یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے اللہ کا علم کہ انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم کا عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی اس کو علم عطا ہو سکتا ہے. یعنی تمام کائنات کا ذرہ ذرے کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اور یہ بھی اس کی خصوصی صفت ہے جاننا. یعنی قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ کوئی ایک پتا بھی زمین میں نہیں گرتا بجز یہ کہ اس کا علم اللہ کو نہ ہو. تو اب اندازہ کریں کہ کتنے پتے ہوں گے پوری کائنات میں، کہاں ایک پتا، اس کا بھی اس کو علم ہے. تو انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتے اس کے علم میں، بجز یہ کہ وہ کسی انسان کو کوئی خاص علم دے، کوئی خاص ذہانت دے، کوئی خاص جو ہے وہ علم کا کوئی حصہ عطا فرما دے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس سب سے علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ دیکھو تم سے بھی بڑھ کے علم والے ہیں. تو یہ علم کا دینا اور علم کا سب سے زیادہ اللہ کے پاس ہونا، تو علم جو ہے اس کی صفت ہے اللہ کی. پھر اب یہاں پہ دیکھتے جائیں کہ کس قدر با کمال صلاحیتیں موجود ہیں ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ کی ذات باری تعالیٰ کی. ان سب کو اپنے اس آیت الکرسی کے پڑھنے میں شامل کر لیں تو اس آیت الکرسی کے پڑھنے کا پھر ایک وزن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر 7واں جملہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا احاطہ نہیں کر سکتے، یہ ہم نے پڑھ لیا. پھر مزید کیا آتا ہے کہ جس کا اتنا بڑا علم ہو کہ جو ایک پتے کو کے گرنے کو بھی جانتا ہو، تو اس کی ملکیت کتنی بڑی ہوگی کائنات اور پوری کائنات میں، پوری زمین اور آسمان پہ. اس لیے نیکسٹ جملہ کیا آتا ہے 8واں کہ وسیع کرسی السماواتی والارض، یعنی اس کی کرسی وسیع سما لیا ہے، وسیع سما لیا ہے، کرسی اس کی کرسی السماوات آسمان، سما کی جمع، والارض اور زمین، یعنی اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے. یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر 7 آسمان اور 7 زمین سمائے ہوئے ہیں. اللہ جل شانہ جو ہے وہ کسی بھی نشست، یعنی بیٹھنے سے ہم سمجھتے ہیں اللہ کی کرسی ہے تو نماز اللہ اس پہ بیٹھا ہوگا، نہیں، وہ نشست اور برخاست اور زمان و مکان سے بالکل بالاتر ہے. کرسی کا یہ کنسپٹ دماغ میں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو معاذ اللہ کسی نشست کی اور برخاست کی کوئی حاجت ہے.
وہ ہر طرح کے نشست اور برخاست اور زمان و مکان سے بالاتر ہے. اور اس قسم کی آیات کو ہر انسان جو ہے وہ اپنے معاملات پہ قیاس نہ کرے، کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہیں کہ اس کی کرسی بھی کچھ ہوگی. اس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک انسانی عقل کر ہی نہیں سکتی. اور مستند روایت میں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہے، ایک باڈی ہے، جسم ہے جو تمام آسمان اور زمین میں حد درجہ بڑے ہیں. اور ابو ذر غفاری سے بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی ہلکا انگشتری جیسا ڈال دیا ہو. اسی طرح سے مزید یہ آتا ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہے کہ ایک بڑے میدان میں انگشتری ڈال دی ہو. یعنی کہ کرسی کا تصور بعض اس میں اس طرح آتا ہے کہ اس کو ملکیت کے تصور کیا گیا ہے. کرسی کے دو مفہوم بھی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے اقتدار. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس چیز کو نفی کر دیں کہ کرسی کا مطلب کوئی نشست و برخاست کا معاملہ ہو اللہ کے ہاں، نہیں. اس کے دو مفہوم لیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اقتدار کرسی کا مطلب ہے اتھارٹی، یعنی پوری کائنات کی، یعنی اس کی اقتدار، اس کا اختیار، اتھارٹی پورے کائنات کے اوپر حاوی ہے. اور پھر اللہ کے اقتدار کی علامت کے طور پہ کوئی مجسم شے بھی ہو جس کو ہم کرسی کہہ سکیں، یعنی کوئی ایک ایسی شے ہو جس کو ہم کرسی کہہ سکیں. اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن اور ہمارے تخیل سے بہت ہی ماورا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی استعارے کے طور پہ استعمال کیے گئے ہو جس کا بتانا مقصد یہ ہو کہ اس کا اختیار اور اقتدار آسمان اور زمین پر ہے اور اس کی حفاظت پر مامور ہے. تو کرسی کے متعلق ابن عباس کہتے ہیں کہ یعنی دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ منقول ہے. یعنی ہم نے اللہ کی صفات میں پڑھا نا کہ اللہ کے پاؤں بھی ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہیں. تو مختلف علماؤں نے مختلف صحابہ کرام اور پھر تابعین اور تبع تابعین میں اس کو یہ بھی بتایا گیا. یہ صرف میں بتا رہی ہوں آپ کو، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ اقتدار اور اس کا اختیار، تو دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی. پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بغیر تعویل اور کیفیت جانے ایمان رکھنا ضروری ہے. کرسی کو آپ کسی تخیل میں لائیں اور اس کی کیفیت لائیں، اس کو لانا جو ہے وہ ایک گناہ کا کام ہے اور اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. اور ایک مرفوع حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کا اندازہ بجز ذات باری کے اور کسی کو معلوم نہیں. ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان اگر پھیلا دیے جائیں اور سب کو ملا کر بسیط کر دیا جائے، بسیط یعنی پھیلانا، کشادہ کر دیا جائے، تو بھی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک حلقہ یا چھلا کسی چٹیل میدان میں. ٹھیک ہے، ساتوں آسمان اور زمین ان کو کتنا ہی پھیلا دیا جائے، وہ کرسی کے مقابلے میں کیا ہوں گے؟ ایک چھلا، ایک رنگ. کیسے؟ جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک رنگ کہیں پڑی ہو، تو وہ رنگ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا. اسی کرسی کے مقابلے میں آسمان اور زمین کی کیفیت بھی یہی ہے کہ وہ کرسی اتنی بڑی اور اتنی اقتدار والی ہے. اسی طرح سے ساتوں آسمان کرسی میں، اور پھر ساتوں آسمان مزید بیان کیا جاتا ہے کہ ساتوں آسمان کرسی میں ایسے ہیں جیسے 7 دھرم ڈال دیے جائیں. یعنی یہ مختلف استعارہ بیان کیا جا رہا ہے
مختلف علماؤں کے. تو کرسی آسمان اور زمین کے مقابلے میں یعنی آسمان اور زمین کو لیا جائے تو کیا ہے کرسی کے مقابلے میں ایک رنگ، اور پھر کرسی کو عرش کے مقابلے میں لیا جائے کہ عرش کتنا بڑا ہے تو پھر کرسی کیا ہوگی؟ ایک رنگ. یہ بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے. پھر مزید فرمایا ہے وسیع کرسی یعنی وہ کرسی اتنی بڑی جس نے آسمان اور زمین کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. اور ولا یعودہ حفظہما، اور ولا اور نہیں یعودہ تھکاتی اس کو حفظہما ان کی حفاظت. کس کی؟ ہما کا کیا مطلب ہے؟ دونوں. آسمان اور زمین کی حفاظت اسے بالکل بھی نہیں تھکاتی، جیسا کہ ان دونوں کی نگہبانی اس پر ذرا بھی بوجھ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنی عظیم مخلوق ہے. یہ بھی مخلوق کیا؟ کوئی بھی چیز پیدا کی جائے، انسانی نہیں، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے؟ جیسے کرسی بھی اللہ کی مخلوق ہے، عرش بھی کیا ہے؟ ایک باڈی ہے. اسی طرح سے آسمان اور زمین بھی مخلوق ہے. اور اس کی حفاظت اس کو ذرا بھی نہیں تھکاتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت ہی آسان ہیں. کہ مطلب اللہ کی اللہ کی جو ایک پوری ذات ہے اس کے بارے میں اگر انسان سوچے کہ اتنا بڑا زمین اور اتنی بڑی آسمان، اتنا بڑا آسمان، اور اس کی حفاظت اس کو تھکا بھی نہیں رہی ہے. پہلے کیا آیا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ آگے ہو رہا ہے، جو کچھ پیچھے ہے. اور پھر یہ بھی آیا کہ آسمان و زمین پورا کا پورا اسی کا ہے، اور اس کی حفاظت اسے کچھ بھی نہیں تھکاتی. اور اس کے اندر جو بھی اس کے علم، اس نے ان تمام چیزوں کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ہستی آخر ایسی کیا ہوگی کہ آسمان و زمین کا وہ محافظ ہے، اور اس میں وہ تھک بھی نہیں رہا، اور ان کی حفاظت بوجھل بھی نہیں ہے، اس پہ گرا بھی نہیں ہے، بلکہ بہت سہل اور بہت آسان ہے. وہ ساری مخلوق کے اعمال سے باخبر ہے اور تمام چیزوں پر نگہبان. کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور وہ کسی چیز کے بارے میں انجان نہیں. تمام مخلوق اس کے سامنے کیا ہے؟ ایک حقیر ہے، حقیر چیز ہے، ذلیل چیز ہے، پست ہے، محتاج ہے، فقیر ہے. وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، اور وہ جو کچھ چاہے کر گزرے. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس پر حاکم نہیں، کوئی اس سے پاس پوس کرنے والا نہیں. ہر چیز پر وہ غالب ہے، ہر چیز کا حافظ ہے اور مالک ہے. تو پہلے تو آسمان و زمین کا انسان تصور کرے کہ جو ساتواں آسمان ہے اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں، انسان نہیں پہنچا. پہلے آسمان تک انسان نہیں پہنچا. ہاں البتہ چاند سیاروں تک وہ ضرور پہنچ گیا، لیکن پہلے آسمان تک نہیں پہنچا. اور پھر اس کے اوپر مزید آسمان. تو سوچے، اور اس کے اندر اپنی اپنی مخلوق ہے ہر آسمان پر. تو سوچے کہ اس کی حفاظت اور اس کو سنبھالنا، اسی طرح زمین بھی ساتھ ہیں، ان کی حفاظت، اس کو سنبھالنا، یہ سب اسے تھکاتا ہی نہیں. تو سوچے اس اللہ کی ذات کیا چیز، کیا شے ہوگی. اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے نا بار بار لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. پھر 10واں جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کیا خوبصورت اختتام ہے اس آیت کا، کہ پوری اتنی بڑی بڑی صفات کاملہ اس میں بیان کی گئی ہیں کہ انسان تصور کرتا ہے تو واقعی سوچتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کی تعریف میں پھر اینڈ کیا ہو رہا ہے کہ جو ایک الہ ہے جس عبادت کے لائق، پھر ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، ہمیشہ ہر قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے. اور اس زمین و آسمان میں ہر چیز فانی ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کا اذن حاصل نہیں ہوگا.
اللہ جس کی چاہے گا اس کو وہ اذن دے گا شفاعت کا. جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی 3 مرتبہ قیامت کے روز کسی شفاعت کا 2 ٹوک انداز میں انکار کیا گیا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. اور یہاں بھی یہی کہا گیا من ذا الذی یشفع، کہ کون ہے جو اس کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. وہ اپنی حیثیت کی بنیاد پر جو ہے وہ یعنی جو بھی انسان کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا موقع دیں گے اس کی حیثیت اس کا مقام کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ کے حضور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، جس کے لیے اللہ اجازت دے بس اسی کی. سورۃ البقرہ میں کیا آتا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس روز کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی. اسی طرح یہاں پہ آ رہا ہے 15ویں رکوع میں آتا ہے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس کو کسی کی شفاعت ہی فائدہ دے گی. اور اب اس رکوع میں یہاں پہ آ رہا ہے وَلَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی. لیکن یہاں پر الا باذنی آ رہا ہے، یعنی جس کو اللہ کی طرف سے اذن ہو. باقی اوپر کی 3 جگہوں پہ نہیں آیا کہ بس یہ آیا کہ فائدہ نہیں دے گی فائدہ نہیں دے گی، لیکن یہاں پہ کیا ہے الا باذنی، کہ اللہ کے اذن سے یہ ہوگا. استثناء بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن اور شفاعت حاصل ہوگا وہ اس کے حق میں شفاعت کر سکے گا جس کے لیے اذن ہو. تو شفاعت بھی دی جائے گی مگر اس کے اذن سے. اب اس کا اذن کس پر ہو وہ ہی جانتا ہے، وہ قیامت کے دن یہ بات کھلے گی. پھر کیا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو کچھ پیچھے. آمنے سامنے کا اور پیچھے کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی وہ یہ سب کچھ بھی جانتا ہے اور اس کے علم نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور اس کا اقتدار، اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ ذرا سا بھی اس کو نہیں تھکاتی. پہلے کیا کہتا کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، کیونکہ جب انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے تھک کے اس کو اونگ تو آنے ہی لگتی ہے، لیکن یہاں پہ اس کو تھکان تک محسوس نہیں ہوتی ہے. اونگ اور نیند تو بہت دور کی بات ہے. تو ان تمام صفات کو بیان کر کے اینڈ کس پہ ہو رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ العلی بلند مرتبہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، تعالیٰ بھی علی سے ہے، اسی طرح علو بھی علی سے ہے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علو کر کے خدا بنا دیا تھا، اللہ بنا دیا تھا معاذ اللہ، یا پھر اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. تو بلند مرتبہ ہونا، علی کا کیا مطلب ہے بلند مرتبہ ہونا. یعنی وہ بڑا عالی شان ہے، اور العظیم عظیم بھی ہے، بہت بڑا ہے، عظیم عظمت والا ہے، بڑا عالی مقام اور زبردست صاحب عظمت ہے. تو پچھلے جو 9 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد کیا ہوگا، جو بھی عقل رکھنے والا انسان ہے، جو فہم رکھتا ہے، جو اگر آپ ترجمہ بھی پڑھیں اس سے بھی اللہ کی کتنی وحدانیت، اس کی طاقت اور اس کی عظمت اور اس کا علم اور اس کا اذن جو ہے وہ کتنے بڑی بڑی یہ کمالات ہیں جو اس کی ذات میں ہیں. تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت اور عظمت اور بلندی اور برتری کا مالک کون ہے، اللہ ہی تعالیٰ ہے. اور ان 10 جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کی توحید کا پورا طرح سے وضاحت کر کے اس کی آخر میں عظمت بیان کر دی گئی کہ جو ان تمام صفات کا مالک ہے وہ یقیناً بہت بلند مرتبہ ہے اور وہ بہت عظیم ترین ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.